آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے آواز آتی ہے یہ سب بس قسمت ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ واقعی قابل ہیں لیکن آپ کا دل کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی مجھے کامیابی ملتی ہے وہ محض اتفاقیہ ہوتی ہے یا اس میں صرف قسمت کا عمل دخل ہے؟ مجھے تو کچھ خاص کام نہیں آتا ہے، میں تو کسی کام کے لائق ہی نہیں ہوں۔ اگر ہاں تو شاید آپ امپوسٹر سنڈروم کا شکار ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اکثر کامیاب لوگ ہی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اصل صلاحیت پہچانیں اور خود کو کمتر سمجھنا چھوڑ دیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہت سی کام کی باتیں اور موٹیویشنل اسپیچز بھی سننے کو ملیں گی اور کاروبار سے متعلق بھی بہت سی باتیں سننے کو ملیں گی۔ امپوسٹر سنڈروم میں انسان اپنی کامیابی کو محض ایک اتفاقی حادثہ یا لک سمجھتا ہے، اپنی محنت نہیں۔ اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی اچیومنٹ لکھنا شروع کر دیں۔ ہر کامیابی کو لک نہیں بلکہ اسکل پلس ایفرٹ سے جوڑیں۔ خود سے سوال کریں کہ اگر یہی کام یا کامیابی کسی دوسرے نے حاصل کی ہوتی تو کیا میں اسے بھی فیک کہتی؟ کیا آپ ہر کام پرفیکٹ کرنے کی کوشش میں کام شروع ہی نہیں کرتی ہیں؟ امپوسٹر سنڈروم پرفیکشنزم کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ایکشن لینے سے ڈرتا ہے۔ ایک ٹیچر جو سالوں سے پڑھا رہی ہوتی ہے، ہر طالب علم ان کی تعریف کرتا ہے، مگر وہ خود سے کہتی ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں کہ میں کس طرح ٹیچنگ مینیج کر رہی ہوں، میں کوئی قابل ٹیچر نہیں ہوں۔ ایک بوتیک آنر ریلز بنانا چاہتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ جب تک ویڈیو پرفیکٹ نہیں ہوگی میں اپلوڈ نہیں کروں گی، اور نتیجتاً ویڈیو کبھی اپلوڈ ہی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، ڈن از بیٹر دین پرفیکٹ۔ ہفتے میں کم از کم 2 امپرفیکٹ ایکشن لیں، جیسے را ویڈیو اپلوڈ۔ فیڈ بیک کو فیلیور نہیں بلکہ ڈیٹا سمجھیں۔ آپ کو تعریف ملتی ہے اور آپ فوراً کہتے ہیں نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی تھا ہی نہیں۔ امپوسٹر سنڈروم تعریف کو ایکسیپٹ کرنے نہیں دیتا ہے، جس سے سیلف ورتھ میں مزید کمی ہوتی ہے۔ ایک ڈیجیٹل مارکیٹر نے کامیاب ایڈ کمپین چلائی، کلائنٹ نے تعریف کی لیکن اس نے جواب دیا بس یہ سب لک تھا۔ تعریف کو انٹرنلی ریجیکٹ نہ کریں بلکہ اسے ریکارڈ کریں۔ اگلی بار تعریف کے جواب میں تھینک یو کہیں۔ ایک کانفیڈنس فائل بنائیں جس میں کمپلیمنٹس اور رزلٹ محفوظ کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی ریڈی نہیں ہیں؟ امپوسٹر سنڈروم انسان کو ہمیشہ پریپریشن موڈ میں رکھتا ہے، ایکشن موڈ میں آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ ایک شخص وائس اوور سیکھنا چاہتا ہے، کورسز لیتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، لیکن کبھی بھی پبلک ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا ہے میں ابھی ریڈی نہیں ہوں۔ 70% ریڈینس رول اپنائیں، یعنی جب 70% ریڈی ہوں تو کام اسٹارٹ کریں۔ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں، پہلے آڈیو کلپ پھر شارٹ ویڈیو بنائیں۔ اپنے فیئر کو ایکشن سے توڑیں، سوچ سے نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آپ قابل ہیں لیکن آپ مانتے ہی نہیں ہیں، یا یہ بیماری آپ کو کامیاب ہونے ہی نہیں دے رہی ہے۔ دوسروں سے متاثر ہونا، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خود کو کمتر سمجھنا چھوڑیں۔ آپ میں بھی ان سے زیادہ صلاحیتیں ہیں جن سے آپ متاثر ہو رہی ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ان صلاحیتوں کو پہچان نہیں رہی ہیں۔
آپ بھی وہی سب کر سکتی ہیں جو دوسرا کامیاب انسان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے۔ اپنے اعتماد کو تقویت دیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں تو ایک دن آپ بھی کامیاب ہوں گی۔